سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو 8 فروری 2024 کے انتخابات سے لے کر آج تک کی اگر بات کی جائے تو ایک سب سے بڑا آرگیومنٹ جو کہ پہلے پوری تحریک ہی اینٹی امریکن ریٹورک سے شروع ہوئی تھی، جس میں بتایا یہ گیا تھا کہ پہلے ہم نے غلامی کی زنجیریں صرف لوکل اتھارٹیرین پرسنالٹیز کے خلاف توڑنی تھی، لیکن اب ہم نے ایک عالمی جنگ لڑنی ہے۔ ناؤ وی ہیو ٹو فائٹ اے گلوبل وار، اور اس میں ہم نے امریکہ سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے، کیونکہ امریکہ ایک پوری تاریخی پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں رجیم چینجز کرواتا رہا ہے، اور سب سے بڑا رجیم چینج انہوں نے خان صاحب کی حکومت کا کیا، ایک لیٹر، ایک خط بھیج کے، جو کہ ایک ڈپلومیٹک کیبل تھی، آج تک پاکستان کی عوام کو سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ روٹین کا میٹر ہوتا ہے، جس میں ہر کنٹری کا ایمبیسڈر یا ہر کنٹری کا کوئی ڈپلومیٹک آفیسر یہ رائے دے سکتا ہے کہ آپ نے جو پالیسی بنائی دیٹ گوز اگینسٹ اور ول اور انٹینشن۔ وہ ٹائم جس وقت یہ کیبل بھیجی گئی تھی، خط میں اس کو اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ خط نے ایک پروپیگنڈا سوئنگ کے تحت اس کو کہا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے، تو یہ کیبل جب بھیجی گئی اسی ٹائم پہ امریکہ نے ہندوستان کو بھی وارن کیا تھا کہ آپ روس سے تیل نہ لیجئے، ادروائز کانسیکوینسز ہمارے تعلقات کے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لیٹس سے کہ نریندر مودی اس کا بھی خط بنا کے نا تو دلی کی کسی سڑک پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ یہ دیکھو لیٹر مجھے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ساری ڈپلومیٹک ویلیوز کو ڈیمولش کر دیا ہم نے۔ اس کے علاوہ ای یو کے فورن ایمبیسڈرز کو دھمکیاں لگائیں کہ ہم کوئی غلام ہے کہ جو آپ کہیں ہم کر لیں۔ تو اس ساری تحریک سے ایک لوکل پاکستانی پی ٹی آئی کے فالوور کو انفارچونیٹلی، جس کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، سمجھ یہ آئی کہ یہ آزادی امریکہ سے لینی ہے۔ اس کے بعد میں پتہ یہ چلا کہ جس نے آزادی لینی تھی وہ ایک ایک کر کے پہلے تو امریکہ ہی گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دراصل اب ہم نے لوکلی تو زور لگا کے دیکھ لیا، ہم نے فائنل کال بھی دے دی، سیمی فائنل کال بھی دے دی، کوارٹر فائنل کال بھی دے دی، گروپ سٹیجز کے فائنل بھی کھیل لیے ہم نے، لیکن کچھ ہو نہیں سکا، انقلاب نہیں آ سکا۔ تو اب ہمارا انقلاب جو ہے وہ باہر سے ٹریول کر کے آئے گا فلائٹ کے اوپر امریکہ سے، اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چونکہ حلف لے لیا گیا ہے، وہ اب صدر بن چکے ہیں، اسی لیے ٹرمپ کو تو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوگی بے چینی سے کہ جیسے ہی میں حلف لوں تو پہلا بیان ہی یہ دوں کہ اڈیالہ میں اپاچی ہیلی کاپٹر بھیج کے میں نے وہاں سے اٹھا کے لے کے آنا ہے خان صاحب کو۔ تو اس پر کنونس کیا گیا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ ایسا ہی ہوگا، اور ریپبلکنز آر ویری پرو پی ٹی آئی، اور آتے ساتھ یہ بیان بھی دیے جائیں گے۔ لیکن وہ بیان آنا کیا تھا اور آ کیا گیا؟ ہوا یہ کہ آج سے تقریباً ایک ہفتے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب پاکستان کا نام پہلی مرتبہ اپنی زبان سے نکالا تو وہ پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ ان کو فاشسٹ کہہ کر یہ کہتے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے مسلم امہ کے ایک عظیم لیڈر کو جیل میں بند کر دیا۔ تو یہ شکریہ کیوں ادا کیا؟ یہ شکریہ اسی لیے ادا کیا کہ محمد شریف اللہ نامی ایک انسان جس کا تعلق ISIS خراسان سے تھا، داعش خراسان کی تحریک سے تھا، جس نے جو کابل میں بامبنگ ہوئی تھی امریکن ملٹری پرسونلز کے اگینسٹ، جب وہ وڈرا کر رہے تھے افغانستان سے اور امریکہ واپس جا رہے تھے، اس کا وہ ماسٹر مائنڈ تھا۔ تو افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر ایک کارروائی ہوتی ہے جس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بھی حصہ لیتی ہیں، اور محمد شریف اللہ کو کیپچر کیا جاتا ہے، پاکستانی اتھارٹیز کی وہ حراست میں تھے، اور پھر یہاں سے ان کو ایکسٹراڈائٹ کر کے لے جایا جاتا ہے امریکہ، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ تھینک یو فار کیپچرنگ دس مانسٹر، آئی وانٹ ٹو تھینک دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو اس کے اوپر آپ نے ایک دیکھا کہ ایک مایوسی کا ایک لہر طاری ہو گئی بہت بڑی، ٹھیک ہے، کیونکہ جس نے یہ ہوپ لگائی تھی، ذرا اس ہوپ کی اب بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی تاریخ آپ نے پڑھی ہو نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ امریکہ ہیز نیور بین انٹرسٹڈ ان ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن ان پاکستان۔ پوری دنیا میں امریکہ کا بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو کہ ان کے لیے رزلٹ پروڈیوس کر کے دے۔
آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک وہ دور کے ایوب خان صاحب ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور کے منہ کے اوپر پیار دے رہے ہیں جا کے، اتنی فرینکنس تھی. کون تھے؟ جرنیل تھے. ضیاء صاحب کے دور میں چارلی ولسن کا رول اور ان کی انگیجمنٹس ضیاء الحق صاحب کے ساتھ دیکھ لیجئے. ضیاء صاحب کون تھے؟ جرنیل تھے. مشرف صاحب کے دور میں وار آن ٹیرر اور انلائٹنڈ ماڈریشن کون کر رہا تھا؟ وہ کر رہے تھے. کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں تھی بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا کام کروانا ہے، ان کو آپ کی ذاتی انا کی جنگ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اب انہوں نے ایک کام کروانا تھا، وہ ان کو کر کے دے دیا گیا. سو دے ہیو آلویز انگیجڈ ود دا اسٹیٹ آف پاکستان. یہاں پر بھی یہی ہونا تھا، کیونکہ اگر تو اتنی ریلیونس ہوتی نا کہ لیس سے میں اگر یہ بات کروں کہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کوئی کمیونسٹ لیڈر ہیں بہت بڑے لیفٹ کے، اور وہ انڈسٹری کو نیشنلائز کر رہے ہیں، وہ سوویٹ پالیسیز کو یہاں اپلائی کر رہے ہیں، یا وہ چائنیز ماڈل لے کر آ رہے ہیں یہاں پہ، تو پھر تو امریکہ سوچے گا کہ چلو ٹھیک ہے، بہت ہی جو ہے وہ پرو لیفٹ پالیسیز بنا رہے ہیں تو لبرل آرڈر کے لیے ہم کچھ کر دیں. اب تو خیر وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا زیلنسکی کے ساتھ کیا حشر کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اوول آفس میں بلا کے. یہاں تک کہا ہے کہ جو وائٹ ہاؤس کا اسٹافر تھا کہ یہ سوٹ بھائی کیوں نہیں پہن کر آئے، کس طرح منہ اٹھا کر آ گئے ہو. یہ بھی کہا کہ ورلڈ وار 3 لگوانی ہے تم نے. یہ بھی کہا تم پروپیگنڈسٹ ہو. یہ بھی کہا کہ تم نے ہمارے سارے پیسے برباد کر کے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا ہے. وہ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا نے اگر یوکرین لینا لے لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد تو جتنا انٹرسٹ امریکہ کو دنیا کی ڈیموکریٹک موومنٹس میں تھا، جو کہ آپ کی تو خیر ہے ہی نہیں، وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اور اس کے باوجود یہاں کچھ لوگوں کی خام خیالی تھی کہ نہیں، ان کے آتے ساتھ ہی یہاں تو ایمانسپیشن، پہلی غلامی کی زنجیریں یہی ٹوٹیں گی اور تو کوئی ٹوٹیں گی نہیں. تو پہلے تو آپ نے تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لے کے نا ایک پورا دائرہ بنا دیا کہ پہلے اینٹی امریکن موومنٹ جو شروع ہوتی ہے وہی ہمیں چھڑوائے گی زیر عتاب ہونے سے. اس کا بھی آپ نے ایک کولیپس دیکھ لیا. دوسری چیز اب اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے تحت ایک بہت بڑی سیکیورٹی انگیجمنٹ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے پاکستان کی، کیونکہ وار آن ٹیرر میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی یہ انگیجمنٹ تھی. دیٹ آئی کانٹ سے اباؤٹ. لیکن جو سب سے بڑا چیلنج آج پاکستان کو درپیش ہے، ریسنٹلی جو بنوں میں ہوا، اس کے علاوہ دہشت گردی کے جو واقعات تھے، اس پر ایک رپورٹ بھی اب سامنے آئی ہے. جو ٹیررزم انڈیکس ہوتے ہیں دنیا کے، اس کے تحت پاکستان میں 2024 میں دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں. 1000 کے قریب شہریوں کی جان گئی ہے. 500 سے 600 کے قریب دہشت گردی کے اٹیکس ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کو اشد ضرورت ہے کہ آپ ایک پالیسی بنائیں، یا نیشنل ایکشن پلان جو آپ نے بنایا اس پر بیٹھ کر بات ہو. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی بیٹھیں، سیاستدان بھی بیٹھیں، اپوزیشن پارٹیز والے بھی بیٹھیں، اور وہ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے انٹرنل رفٹس کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. پہلے اس پاکستانی شہری کی جان بچانی ہے جس کا خون بہہ رہا ہے، کبھی BLA کے ہاتھوں، کبھی TTP کے ہاتھوں، کبھی ISIS-K کے ہاتھوں. لیکن اس پر بھی بیٹھتے ہوئے آپ کو لوگ دکھائی نہیں دیں گے، کیونکہ پختونخوا کی حکومت کا بیانیہ طالبان کے اوپر کیا ہے؟ لورز آف طالبان. وفاق کی پالیسی کچھ اور ملے گی آپ کو. پارا چنار کے اوپر سیاست آپ نے دیکھ لی ہوگی کتنی ہوئی. اور اب بھی گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق چاہتا ہی نہیں ہے دہشت گردی ختم ہو. تو بھائی آپ کتنا چاہتے تھے؟ کہاں سے مبارکبادیں ملی ہیں آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد؟ یا آپ کے پولنگ کیمپس کو کچھ کیوں نہیں ہوا KP کے اندر اور باقی کسی کو لگانے نہیں دیا گیا؟ ایون JUI تک کی ریلیز میں دھماکے ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے خلاف پولیٹیکل وائلنس ہونا چاہیے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اپروول کہاں سے تھا، کس کو ری سیٹل کروانا تھا آپ نے، کس کے بارے میں خان صاحب نے کہا کہ وہ تو بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے، ان کے کلچر کا حصہ ہے، کس کے بارے میں کہا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی تھیں، کس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ دراصل ہم نے تو واپس لانا تھا ان کو، سارا کام ہی PDM نے خراب کر دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے. کس کے بارے میں کہا گیا تھا آفیسز کھولنے ہیں ان کے، پشاور میں دفتر بناؤ ان کا، بات کرنی ہے ان سے. تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا PTI کے ایک لیڈر کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ، غالباً نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے. جب یہ اٹیک ہوا 12 سویلینز کی جانیں گئیں، سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی جانیں گئیں،
اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں گھس کے اگر پنگے لوگے تو یہ تو ہوگا۔ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا یہ جاتا ہے سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف in terms of votes snatched from them according to them in the last election، ان کے ایک ریپرزینٹیٹیو جن کے پاس پارٹی کے عہدے رہ چکے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو پھر ہونا ہے، اگر آپ پنگے لوگے ان کے ساتھ تو پھر یہ ہوگا آپ کے ساتھ، اگر آپ طالبان کو مارو گے آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ حساب لگائیے کہ سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجیکل ہے۔ آپ نے دماغ میں یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا that they are bad guys and we want to get rid of them۔ جب تک یہ تھاٹ نہیں آئے گی ایکشن نہیں آئے گا۔ فلسفے میں ایک جملہ پڑھایا جاتا ہے تھاٹ پریسیڈز ایکشن، کہ کسی چیز پر عمل درآمد کرنے سے پہلے اس کی سوچ پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کیا ہم نے یہ سوچ آج تک پیدا کی؟ نہیں۔ آپ کو ایک پارٹی کی مثال دے رہا ہوں کہ اس کا پورا بیانیہ ہی پرو طالبان فرسٹ ڈے سے اب تک ہے۔ دوسری طرف ANP ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور اس طرح کی سینکڑوں جماعتیں ہیں جنہوں نے صرف اینٹی طالبان سٹانس کی وجہ سے اپنے سینکڑوں کارکنان کا خون بہنا پسند کیا، سٹانس چینج نہیں کیا۔ ایک طرف یہ صاحب ہے۔ تو انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ APS کے اندر اتنی بڑی کاسٹ پے کرنے کے بعد جو ہم نے ایک ڈاکومنٹ فریم کیا اس پہ عمل درآمد کرنا بھول گئے۔ آج وقت ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ شروع کی جائے۔ آج وقت ہے تمام سیاستدانوں کو اسٹیٹسمین بننا چاہیے پاکستان کے عام شہری کی زندگی کے تحفظ کے لیے۔ بیٹھیں، بات کریں، امریکہ سے انقلاب کی امیدیں چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خط لکھنے یا سیاستدانوں کو لکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پہلے ایشوز کی پالیٹکس کرنا سیکھ لیں، اس کے بعد آپ یہ تحریک چلائیں کہ حکومت ہماری بنتی تھی، وزارت عظمیٰ ہماری تھی، آج آپ کو مل بھی گئی، کرو گے کیا اس کے بعد میں؟ ایشوز کی پالیٹکس کی بات نہیں کرو گے تو جو جتنی تنخواہیں، جتنے پریویلیج، جتنے پرک آپ لے رہے ہیں وہ سب کے سب انجسٹیفائڈ ہیں اور عوام دشمن ہیں۔